بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پروین رند کے جو الزامات تھے اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا تھا، نوٹس لیا تھا اور اس پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور بڑا اہم حکم جاری کیا ہے۔ پروین رند کا جو معاملہ ہے، جو پیپلز میڈیکل کالج ہے، وہاں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میڈیکل کالجز میں جو لڑکیوں کی خودکشیوں کا معاملہ ہے اس میں جو پروفیسرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی پہلے وہ زیادتی کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کی لاشیں پنکھوں سے لٹکا دیتے ہیں اور یہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ الزام لگایا تھا، جس کے بعد پھر ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا۔ پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے رہائی نہ ملی، موت مل گئی۔ ایک مظلوم جس کی ڈیتھ ہو گئی 2 سال کے بعد، آج اس کی ضمانت پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اور جب یہ بتایا گیا کہ اس کی تو 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر ہمارا جو عدالتی نظام ہے اور ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ کیا کہتا؟ کم از کم ہمارے نظام انصاف کو معذرت کرنی چاہیے۔ معاملہ کیا تھا، کب درخواست دائر کی گئی تھی اور آج کیا ہوا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پروین رند کیس میں جو چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ نے پولیس کو پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس فار ویمن ضلع شہید بے نظیر آباد کی ہاؤس افسر تھی پروین رند، ان پر مبینہ تشدد کی تحقیقات 15 دنوں کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب جانتے ہیں کہ پروین رند بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ پہنچی تھیں۔ متعلقہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سمیت یونیورسٹی کے رجسٹرار رپورٹس کے ساتھ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے۔ پروین رند بھی ننگے پاؤں عدالت آئیں اور چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئیں، تاہم ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد غیر حاضر رہے۔ 12 فروری کو چیف جسٹس نے یونیورسٹی کے 3 اہلکاروں کے ہاتھوں پروین رند پر جو تشدد تھا، مبینہ تشدد، اس سے متعلق میڈیا رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ڈی سی اور رجسٹرار کو طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس کے چیمبر میں ہونے والی سماعت کے بعد ڈی آئی جی خادم حسین رند نے کہا کہ چیف جسٹس کو بتایا گیا ہے کہ واقعے کی ایف آئی آر پہلے ہی درج ہو چکی ہے اور شکایت کنندہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ثبوت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ نامزد ملزمان میں سے ایک نے پیر 14 فروری کو ہائی کورٹ سے اپنی حفاظتی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کوئی تاخیر نہیں کی گئی، کیونکہ شکایت کنندہ کے میڈیکل جو طبی معائنہ ہے اس کے لیے ایک خط اسی دن جاری کر دیا گیا تھا جس دن دعوے کے مطابق مذکورہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پروین رند نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے درخواست کی کہ انہیں دوسرے شہر منتقل کیا جائے اور ان کی جان کو یہاں پر خطرہ ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پروین رند کو ملنے والی دھمکیوں کا بھی نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ انہیں فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور ساتھ جو یونیورسٹی کے دورے کے دوران وائس چانسلر ڈاکٹر گلشن میمن، رجسٹرار ڈاکٹر قربان علی میمن اور دیگر حکام سمیت کچھ طلبہ سے بھی ملاقات کی، تاہم معاملے سے متعلق حقائق کا پتہ لگایا جا سکے اور اس کے اوپر جو کارروائی ہے، انکوائری کی، وہ شروع ہو گئی۔ ڈی آئی جی خادم حسین رند کا یہ کہنا تھا کہ ہراساں کرنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے افسر کو کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی نے ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے کر معاملے کی پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس افسر کے مطابق انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا کہ تحقیقاتی ٹیم نے انہیں بتایا کہ پروین رند کیس کی تفتیشی افسر مریم عنایت نے مبینہ جرم کی جائے وقوع کا دورہ کیا اور گواہوں کی موجودگی میں شکایت کنندہ کے زخموں کا میمو تیار کیا۔ ڈی آئی جی نے تفتیشی ٹیم کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے استغاثہ کے گواہ علی نواز رند کا بھی بیان ریکارڈ کیا ہے۔ بہرحال جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے 15 دن کے اندر جو تحقیقات ہیں پروین رند کے مبینہ تشدد کی، ان کو مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروانے کا حکم جاری کیا ہے۔ میں اس میں ایک بات کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تشدد ہے پروین رند پر، جو ہاؤس افسر تھیں اور ان پر تشدد کیا گیا، یہ صرف اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، تحقیقات اس چیز کی بھی ہونی چاہیے جو وہ الزام لگا رہی ہے۔ الزام یہ لگا رہی ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں میڈیکل کالجز کی جو بچیاں ہیں، کبھی کسی میڈیکل کالج کے ہاسٹل کی بچی خودکشی کرتی ہے، کبھی کسی میڈیکل کالج کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر بچیاں سکون سے نہیں رہ رہیں، ان کو کوئی ہراساں کرتا ہے، کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملہ خودکشی تک جاتا ہے۔ پھر جو خودکشی ہوئی ہے ان کی فیملیوں نے کہا ہے کہ اس بچی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کا نہ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ تھا، نہ کوئی لڑائی تھی،
نہ ہی ان کو وہ کوئی فیل ہونے والی تھی، نہ ان کا کوئی کسی طرح سے کوئی اور ایشو تھا، تو ان کی جو خودکشی تھی وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی ان کی فیملیز کو، اور وہ بھی بارہا اس کے اوپر سوال اٹھا چکی ہیں اور وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ پروین رند کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے، ہاسٹل انتظامیہ یا یونیورسٹی انتظامیہ، وہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور ریپ کر کے پھر ان کو قتل کرتے ہیں، اور قتل کر کے نشان بھی نہیں چھوڑتے، اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو ڈاکٹر نمرتا کماری کیس ہے، اس میں جو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ آئی ہے 2019 کی، جو اب شائع کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں جو کالج کی، وہ فوراً جو جائے وقوع پر چلی گئیں، وہ جو کمرہ تھا اس کا رہائش کا، اس میں چلی گئیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ثبوت تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو کیا یہ انتظامیہ کی ملی بھگت نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی خودکشی ہوئی ہو یا قتل ہوا ہو، وہ وہاں کیوں جانے دے رہے ہیں بچوں اور بچیوں کو، اور وہ وہاں سے جو ثبوت ہیں یا جو وہاں سے ایویڈنس مل سکتی ہے اس کو بھی وہ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ان کی بدنیتی تھی، اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ پروین رند کے جو الزامات تھے وہ درست تھے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بڑی اہم سماعت ہوئی، اور یہ ایک ایسا افسوسناک معاملہ ہے جس کو بتاتے ہوئے انسان کو رونا آتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک غریب 2 سال پہلے اس نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہ بیمار تھا، میڈیکل گراؤنڈ پر اس نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے کوئی سرکاری ہسپتال اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور بیماری کی بنیاد پر اس نے ضمانت کی درخواست دی، وہ بھی نہ سنی گئی، پینڈنگ رہی۔ اور آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت میں اس ملزم کے وکیل نے بتایا کہ جناب جس کی درخواست ضمانت آپ فکس کر کے بیٹھے ہیں اور جس کی درخواست ضمانت پر آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 سال پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرنے کا۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ایسے مجرم تھے جن کی جو بیمار ہوئے، ہماری عدالتیں پریشان ہو گئیں، ہماری عدالتیں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں، ہماری عدالتیں کہتی تھیں یہ مر گئے، ان کو کچھ ہو گیا تو کون گارنٹی دے گا، زندگی کی گارنٹی مانگتی تھیں۔ اور ہمارا وہی عدالتی نظام ہے کہ غریب سسک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جیلوں میں مر جاتے ہیں، اور ان کی جو میڈیکل گراؤنڈ پر دائر کی گئی ضمانتیں بھی نہیں سنی جاتی اور ان کی باری بھی نہیں آتی۔ آج جب سماعت ہوئی تو اس سماعت میں جو لال خان ہے جو مقتول ہے، لال خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ جب عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم لال خان جو تھا، درخواست گزار لال خان، وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو عدالت نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ عدالت نے متوفی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی، اور جو ضمانت کی درخواست تھی اس کو غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے نمٹا دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 سال پہلے فوت ہونے والے شخص لال خان کی ضمانت کی درخواست ڈسپوز آف کی، اور جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو یہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ دوران سماعت متوفی لال خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ میڈیکل بنیادوں پر فروری 2020 میں سزا کی معطلی کی درخواست دائر کی تھی۔ مارچ 2020 میں لال خان کینسر سے لڑتا رہا، جیل میں ہی فوت ہو گیا۔ درخواست آج 2 سال بعد مقرر کی گئی۔ جیل اور ہسپتال انتظامیہ نے لکھ کر دیا تھا کہ علاج کی سہولت نہیں ہے، اور کینسر کا علاج ہے جو جیل میں یا سرکاری ہسپتال میں نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے، لیکن ہماری عدالتوں میں اس کیس کا نمبر ہی نہ آیا، اور وہ ضمانت پر جو سماعت ہے وہ نہ ہو سکی۔ اس وجہ سے لال خان کی سزا کے خلاف مرکزی اپیل سنی جائے۔ لال خان کو اغوا کے جرم میں انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر قید سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لال خان 2012 سے راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں قید تھے، جس کے بعد اب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ نظام ہے، وہ میڈیکل گراؤنڈ پر جب آصف زرداری کو ضمانت مل سکتی ہے، نواز شریف کو مل سکتی ہے، شہباز شریف کو مل سکتی ہے، تو پھر اس غریب کا بھی حق تھا، اس کو بھی ملنی چاہیے تھی۔ باقی اس کا جو جرم تھا وہ تو چیزیں بعد میں جب اپیلیں ڈیسائیڈ ہوں گی تو وہ سارا معاملہ آ جاتا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، پروین رند کا کیس ہے، اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔